ہمارے پاس گالیاں ختم ہو گئی ہیں، میرے پاس تو ایک اور بھی نہیں ہے. بس زیادہ غصہ نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے. جب تک ہمارے جسم میں خون کا ایک قطرہ ہے وہ دشمن کے لیے خطرہ ہے. یہ کلیم کا پیغام ہے. ایک گھر کی چھت میں میں نے دیکھا ہے ایک ویڈیو میں ایک فیملی کے اوپر بم پھینکا ہے اور 6-7 لوگ جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا ہے. یار یہ کیسی حرکت ہے؟ میں ہندو سے سکھ سے کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میرے پوری قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پوری قوم کو پتہ ہو کہ ایک مسلمان ہے، وہ مسلمان ہو تو نہیں سکتا، نام کا مسلمان ہے. ویسے اپنے مجھے پہ ترس آتا کہ نہیں آتا جو اس کے ساتھ ہوا ہے؟ مجھے آج اپنے پاکستانی ہونے پہ بے حد ناز ہے، فخر ہے. اور پاکستان میں سے تاریخ دیکھیں 1965 کی جنگ، 1971 کی جنگ، ان میں ہمارے کرسچن پائلٹس جو ہیں شہید بھی ہوئے ہیں. مجھے آج اپنے پاکستانی ہونے پہ بے حد ناز ہے، فخر ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آج میں آیا ہوں کامران پائلٹ کے گھر پہ کیونکہ وہ پائلٹ کے نام سے ہر جگہ پہ مشہور ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ ان کے کزن کھڑے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سر کلیم ہے. اچھا کلیم بھائی، مجھے یہ بتائیں یہ جو سارا معاملہ ہوا کیا آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ وہ جا رہے ہیں آپریشن کرنے؟ نہیں سر، یہ جو ہے مطلب ظاہر سی گال ہے، ہماری جو فورسز ہیں ان کے سیکرٹس ہوتے ہیں، تو ہمیں تو اس چیز کا علم نہیں تھا. بعد میں پتہ چلا ہے کہ مطلب کہ جو میں نے جو سب سے پہلے دیکھا تھا وہ تھے ہمارے جو ہے نا ایک جرنلسٹ ہیں، ان کی ویڈیو تھی بڑی خوبصورت بنائی انہوں نے، ان سے میں نے دیکھا تو میں نے ان سے آن کے ملا ہوں. تو پھر آگے بات ادھر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تھے تو ان کے ساتھ جب اس بات کو کارنامہ سر انجام دے کے آئے ہیں تو پاکستان کے لوگوں نے بے حد محبت دکھائی ہے. ہمارے علاقے کے لوگوں نے سب لوگ آئے ہیں تو یہ راتوں رات مطلب کہ اتنا. اچھا مجھے بتائیں آپ کو پتہ کب چلا کہ سارا واقعہ ہو گیا اور انہی کے تھرو ہوا ہے؟ یہ ہمیں تو مطلب کہ ادھر لوگ آئے ہیں، بہت ساری دنیا آئی تھی تو انہوں نے مطلب کہ بتایا. مطلب کس ٹائم پتہ چلا؟ یہ تو واقعہ صبح کا واقعہ تھا. ہاں جی ٹھیک ہے، اذانوں کے ٹائم پہ وہ گئے تھے اس شام نا، مطلب کہ میں نے دیکھا کہ کچھ خواتین جو بزرگہ خواتین ہیں وہ آئی ہیں رات کے وقت. تو وہ کہتے تھے ہم نے ان کے گھر جانا ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے، ملنا ہے ان سے. تو وہ کافی دور سے آئے تھے. تو خیر اس وقت ہمیں زیادہ اتنا مطلب کہ انتظامات نہیں تھا یہاں، مطلب کہ ہمیں تو ہم ان سے ملے ہیں، ان کو بتایا یہ وہ ان کی ملاقات کروائی ہے، ان کے گھر دکھایا. تو اس کے بعد ویری نیکسٹ ڈے مطلب کہ اس سے اگلے دن بھی پھر سنڈے کو صبح آئے ہیں ارلی ان دا مارننگ. فیصل آباد سے لوگ دور شہروں سے آئے ہیں. بزرگ مائیں اتنی محبت دکھا رہی تھیں، سارے آئے ہیں، انہوں نے گھر دیکھا یہ وہ. تو وہ سب لوگ آئے تھے. اس کے بعد بڑے گاڑیوں پہ لوگ آئے، مطلب کہ جو ہیں جی میں دیکھ رہا ہوں کراچی سے بھی لوگ آ رہے ہیں. کراچی سے آئے ہیں. مجھے وہ فیل بتائیں جب آپ نے سنا تب آپ کو کیا فیل ہوا کہ یار یہ کیا ہو گیا؟ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ واقعہ ہونے سے پہلے جو تھے نا ہمارے انڈیا والوں نے جو اتنا زیادہ کچھ کر رہے تھے ہم بڑے پریشان تھے، ملکی طور پر بھی اور ہر لحاظ سے بے حد پریشان تھے کہ ہمارے ملک کو مطلب کہ اتنے ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یا مطلب کہ جو حالات چل رہے تھے پوری دنیا نے دیکھی، ڈرونز بھیج رہے تھے یا جو ان کا وہ آتے تھے آلدو کہ ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے تو لیکن بار پاکستان نے کوئی جوابی کارروائی نہیں تھی کی. تو جب یہ جوابی کارروائی کی ہے تو میں کہتا ہوں کہ چند گھنٹوں کی بھی نہیں ہے، میرے خیال سے 1-2 گھنٹے میں ہمارے جو شاہین ہیں انہوں نے ان کو جواب دے دیا ہے. تو وہ خوشی جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ میں دل سے کہتا ہوں، یہ بات کوئی ایسے نہیں ہے کہ میں نے کسی کو خوش کرنے کے لیے. مجھے آج اپنے پاکستانی ہونے پہ بے حد ناز ہے، فخر ہے. اور اپنی پاکستان فورسز پر، نہ کہ صرف ایئر فورس پر ان شاہینوں پر بلکہ ISI پر، جو مطلب کہ دیکھیں ان کے بغیر ہمارے مشن کمپلیٹ نہیں ہے، جو کہ ہمارے دنیا میں اپنا نام منوایا ہے ہماری اس فورسز نے. اور وہ قربانیاں دیتی ہیں اور ان کی قربانیاں بھی ہمیں سے مطلب کہ ہڈن رہتی ہیں، سامنے نہیں آتی. ایک بات مجھے بتاؤ، ہم جب بھی سنتے تھے جی حملہ ہوگا ہمارے پائلٹ جائیں گے، ہمیشہ مسلمان کا ذکر آتا تھا. پہلی دفعہ ایک مسیح کا ذکر آیا اور فرنٹ لائن پہ اس کو بھیجا گیا ہے کہ یار یہ 2 بندے آپ جا کے آپ نے حملہ کرنا ہے اور آپ نے جانا ہے وہاں پہ. کچھ پتہ نہیں تھا واپس آئیں گے واپس نہیں آئیں گے. تو وہ فیلنگ کہ بھئی آپ کا مذہب بھی آ گیا، آپ کا ملک بھی آ گیا. اور دوسری ایک بات، دنیا میں ایک چیز اور بھی ثابت ہوگی کہ ہمارے ملک میں ہمارے اداروں میں نا وہ یہاں پہ مذہب کا کانسیپٹ نہیں ہے. جو بندہ محنت کرے گا وہ آگے آئے گا. یہ چیز تو کلیئر ہوگی. جی پہلے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کامران بھائی یہ جو ہے کہ یہ پہلے نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں سے تاریخ دیکھیں 1965 کی جنگ، 1971 کی جنگ، ان میں ہمارے کرسچن پائلٹس جو ہیں شہید بھی ہوئے ہیں. اور سسل چودھری کا نام آتا ہے جنہوں نے
3 دفعہ انڈیا کے مطلب اندر جا کر حملہ کیا ہے اور ان کو ستارہ جرأت سے نوازا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی اعزاز حاصل ہے ان کو, اور انہوں نے پاکستان کی خدمت کی. تو یہ ہے کہ میں اس بات کو یہ بڑی بات سیریس ہے جو مذہب کی ہے. میں کہتا ہوں کہ خدا نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, ٹھیک ہے, اشرف المخلوقات ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم مل کے باقی مذہب جو ہیں وہ ہماری رہنمائی کے لیے اور ہماری بہتری کے لیے, نہ کہ بگاڑ کے لیے ہیں. بالکل ایسے ہی. نہ اسلام یہ بات سکھاتا ہے کہ بھائی آپ کسی کو تباہ کریں. میں ایک پوری قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پوری قوم کو پتہ ہو کہ ایک مسلمان ہے, وہ مسلمان ہو تو نہیں سکتا, نام کا مسلمان ہے کہہ لیں, وہ کسی غیر مسلم سے, میں یہ نہیں کہتا کہ مسیحی سے, ہندو سے, سکھ سے کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں کہوں گا کہ اسلام اس بات کو کہ وہ جو بندہ زیادتی کر رہا ہے خواہ وہ مسلم ہے اس کو سزا کر. نبی پاک نے یہ کہا تھا کہ اگر چوری کرتے ہوئے میری اپنی بیٹی بھی پکڑی جائے, سزا دار کی حقدار ہو, تو میں اس کو بھی سزا دینے سے گریز نہیں کروں گا. یہ ان کی بات ہر طرح کی تعصب سے اور ہر طرح کے جو ہے فرقہ واریت کو ایکویلٹی میں لے کے آتی ہے. اور ہمارے مسلم بھائیوں کو بہت سارے جو ہیں وہ مطلب کہ سارے ایکول نہیں ہوتے. جو میرے استاد ہیں, استاد محترم سر عاشق علی صاحب ہمارے ادھر قریب تھے, انتہائی اچھے انسان تھے, وہ ہمیں سکھاتے تھے, ہم نے ان سے سیکھا ہے. ہمارے مطلب ہاف سے زیادہ مسلم ٹیچرز تھے, ان سے سیکھا ہے اور ان کو دیکھا ہے. بھائی ان کا اخلاق بہت اچھا تھا. ہمارے ادھر ہے محمد یحییٰ نمبردار صاحب, میں کہتا ہوں کہ میں نہیں کہتا کہ وہ بہت زیادہ مذہبی ہیں یا انہوں نے بہت مذہبی تعلیم حاصل زیادہ کی ہے, لیکن جتنی ان کے پاس ہے انہوں نے اتنے عمل میں لے کر آئے ہیں اور حقیقی طور پر. اور ہمیں وہ اتنے حلیم انسان ہیں اور اتنے اچھے, اور میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں, میں دل سے عزت کرتا ہوں. اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں مبارکباد دینے کے لیے آپ کو آ رہے ہیں, وہ مذہب سے ہٹ کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں مسلمان بھی ہیں, ایز اے پاکستانی سارے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو کارنامہ انہوں نے کیا ہے اس کے بعد, اچھا میجر گوبر آریہ, میں تو اس کو گوبر بولتا ہوں, ویسے کوئی اس کا نام گورے بشا ہے, ٹھیک ہے, گوبر آریہ, اس نے پہلے یہ بات بولی عاصم منیر کو کہ آؤ ہم پہ حملہ کرو, اور دوسرا اس نے اپنی فورسز کو بولا کہ جاؤ جا کے عاصم منیر کا سر لے کے آؤ. اس کے بارے میں کیا کہہ؟ اچھا میں نا جو میجر صاحب ہیں, میجر گورو, میں ان کے ساتھ نا 2 زبانوں میں بات کروں گا اور انڈیا کے لوگوں سے کھلی ڈلی بات کرنی ہے آپ نے, کھلی ڈلی فل کھلی. پہلی تو یہ ہے جو ہماری پاکستانی ہے, جو ہمارا مطلب کہ نظریہ ہے امن کو قائم کرنا, اس میں میجر صاحب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ امید ہے, میری خواہش ہے کہ یہ ویڈیو ان تک پہنچے. کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ جا کر ہمارے آڈینس, یہ ویڈیو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنی ہے تاکہ میجر گوبر آریہ تک یہ ویڈیو پہنچے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ عاصم منیر کا سر لے کر آؤ. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ میں نا, مجھے اس بات کا افسوس ہے, میں کہتا ہوں کہ جو انڈیا میں میجر ہے یا ایک پڑھا لکھا بندہ ہے وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے اور خود ایک مطلب آرمی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ہمارے ہم وہ آرمی سے بھاگا ہوا جی, بگوڑا ہے, ہاں جی, وہ میجر سے اوپر وہ جا نہیں سکا. اچھا یہ بات آپ نے آپ کی غلط فہمی دور کر اضافہ کیا ہے تو مجھے خوشی ہوئی ہے. خوشی, وہ لائق بھی اسی تھا, پھر اسی لائق تھا, پھر آپ کا ان کا بولنا بھی اس طور پہ بنتا ہے. اگر میں کہتا ہوں اگر میجر کا عہدہ ہے یا کوئی بھی عہدہ ہے, خواہ وہ کسی کا خواہ دشمن بھی ہے, جہاں اگر آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے اور اس کا باپ ہے تو آپ کی اس کے باپ کے ساتھ دشمنی نہیں ہے. آپ کی ہمارے جنرل کے بارے میں یہ بولنا اس طور پر, آپ کو نہیں پتا کہ ہماری جو ہے فورسز ہے, ہماری جو 25 کروڑ کی عوام ہے, اس کے اوپر سے گزر کے آپ کو آنا پڑے گا عاصم منیر تک پہنچنے کے لیے. وہ ہمارے ملک کے محافظ ہے, خدا تعالیٰ نے ان کو عہدہ دیا ہے, اور آپ ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اتنی گنونی بات کر رہے ہیں کہ آپ اس کا سر کاٹ کے لاؤ. آپ کو یہ تعلیم دی, ہم نے آپ کا ابھینندن پکڑا ہے, ان سے پوچھیں کہ ہم نے ان کے ساتھ رویہ کیا رکھا ہے, اور آپ ہمارے چائے پلائی, ان کی خدمت کی, اچھا کوٹ لے کے دیا, وہ بھی پیسے ابھی نہیں انہوں نے پے کیے ہوں گے. تو اتنا زیادہ اچھا اخلاق کے ساتھ ان کو رخصت کیا ہے, ان کا ٹریٹمنٹ کیا. یہ ان کے خود کے لفاظ ہیں جو ابھینندن کے, اس نے کہا پاکستانی آرمی از ویری پروفیشنل آرمی, ٹھیک ہے, اور یہ ہمیں فخر ہے اپنی آرمی پر. ہمارے جو ہے ہمارے عہدہ دوران ہیں عاصم منیر صاحب ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسی کو لیڈر کے ہاتھ میں ہیں. وہ ہمارے لیڈر نے آپ کے کسی نے بھی کوئی ایسی بدتمیزی والی بات تو نہیں کی ہے. ہم کرنے کے حقدار ہیں کیونکہ ہم عوام ہیں, ہم حقدار ہیں. وہ دفعہ کر رہے ہیں جی, کیوں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟
وہ میجر گورواریہ، میں تو اس کے بارے میں بات کرنا ہی فضول ہے. دیکھیں اس نے 2 باتیں بولی تھی. ایک بات بولی تھی اپنی فورسز کو کہ جاؤ عاصم منیر کا سر لے کے آؤ، آئے تھے نا شہروں کو تباہ کر دو. او بھائی شہروں کو تباہ کر دو یار، یہ کیسی بات ہے؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میرے منہ سے سیدھی گالی نکلنے والی تھی، لیکن میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ اس کے چینل پہ یار شہروں کو تباہ کر دو. شہروں پہ مسجد پہ آپ نے اٹیک کیا ہے، آپ گرجا گھر کو بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ مندر کو بھی نہیں چھوڑیں گے. بھائی جو مندر یا مسجد یا ہمارے ادھر آؤ، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ہڑپا کے ساتھ ہے، میں نے گردوارہ وزٹ کیا ہے، سکھ بھائیوں کا گردوارہ ہے اس وقت کا، اور اب تک محفوظ ہے، اور اس کو ہر سال پینٹ کیا جاتا ہے، اس کی صفائی کی جاتی ہے، اور اس کو ایک تعلیمی ادارہ بنایا ہے. ہم نے اس کو کوئی غلط طور پہ اس کو گرایا نہیں ہے، کوئی تصب نہیں رکھا. اور آپ ہمارے اندر ہی وہ بچوں کو بھی اور ہمارے ادھر بم پھینک رہے ہیں. یار کچھ شرم آنی چاہیے، کچھ سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس چیز کی پہلے تصدیق کرنی چاہیے اور ہمارے اداروں سے بات کرنی چاہیے، ہمیں ثبوت دینے چاہیے تھے. آپ نے ہماری مسجدوں پر، ہمارے اداروں پر بم پھینکنے، ہماری آبادیوں پر. یار شرم کرو، ایک بزرگ کی جان چلی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کسی کی جان کی قیمت کیا ہے؟ آپ ایک محافظ ہیں، آپ ایک آرمی ہیں، آپ اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، تو آپ کو شرم نہیں آتی کہ جس ملک پہ ہم حملہ کر رہے ہیں، جس عوام پہ حملہ کر رہے ہیں، ان کی حفاظت کا بھی ذمہ خدا نے کسی کے ذمہ لگایا ہے، اور آپ منہ اٹھا کے خدا تعالیٰ کی مطلب کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کو مطلب چیلنج کرتے ہوئے کہ ہمیں ہماری فورسز کو اس چیز کا ذمہ دیا گیا، اور آپ ہماری عوام پر حملہ کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے. اس حملے کے لیے ہمارے ہاں مسجدیں گرائی گئی ہیں، ہمارے ہاں ظلم ہوا ہے، ہمارے ہاں کھلے ڈرون گھروں پر گرائے گئے ہیں. ایک گھر کی چھت میں میں نے دیکھا ہے ایک ویڈیو میں، ایک فیملی کے اوپر بم پھینکا ہے اور 6-7 لوگ جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا ہے. یار یہ کیسی حرکت ہے؟ میں کہتا ہوں پوری انڈیا کو، میں کہتا ہوں کہ ان کے افدادران کو ان چیزوں کے لیے معافی مانگنی چاہیے کہ جو سویلینز ہیں، جو پاکستان کے جو عام لوگ ہیں، ان کو مارا گیا ہے یا ان کو جو ہے ڈیتھ ہوئی ہے، ان کو شہید کیا گیا ہے. بھائی ہمیں کوئی ثابت کرو، ہم نے ہمارے لوگوں وہ جو آپ دے رہے ہیں، بھائی اپنی ایجنسیوں کو اپنی حفاظت وطن کی کرے نا. ہمیں جو آپ جنہوں نے حملہ کیا ان کو پکڑتے. کدھر گئے تھی آپ کی 19 کروڑ کی آرمی اور آپ کی پولیس جو ہے؟ آپ کے ادارے کے اپنے اداروں سے جواب مانگو کہ بھائی وہ بندے پکڑو. آپ پاکستان میں کیوں گھس رہے ہیں؟ پاکستان میں جرت کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے گھر میں کیوں آ رہے ہیں؟ کام آپ کے گھر میں ہو رہا ہے اور ہماری طرف رہے ہیں. ہم تو آپ کو جواب دیں گے. آپ گردن کاٹنے کی بات کرتے ہو، ہم تو آپ کے اتنے ٹکڑے کریں گے کہ آپ کی شناخت بھول جائے گی. اچھا مودی صاحب کو ایک میسج دیں جی جلدی سے، سنا ہے آپ کے بڑے قریبی ساتھی. یار مجھے نا ویسے اپنے مودی پہ ترس آتا ہے کہ نہیں آتا جو اس کے ساتھ ہوا ہے؟ بس پورے بھارت پر آتا ہے، پورے ان پر بھی آتا ہے، سب پر آتا ہے کہ یار یہ کیا چل رہا ہے. یار ایک عہدہ دوران ہوتا ہے، ہم اپنے عہدہ دورانوں کی بات کرتے ہیں. ہمارے آرمی ہے جو یہاں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. یقین کریں سینہ خوشی سے پھٹنے پر آ جاتا ہے کہ یار ہم اتنا اچھا سسٹم ہے، اتنا اچھا نظام ہے. ٹھیک ہے یار، ہم جب ان کی حرکتیں دیکھتے ہیں، ادھر کی جنگ کی باتیں، یہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں، مسلط کی جاتی ہے، پانی بند کرنے کی یہ وہ، تو ہمیں حیرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے. بھائی افسوس بہت بڑا ورڈ ہے، کیونکہ میں کہتا ہوں جتنی گالیاں پڑ چکی ہیں نا بندے کو، یار ایک عزت دار اور غیرت مند بندہ ہو تو اس کو ایک گالی کیا کوئی بندہ اف کر دے تو اس کو سمجھ آنا. میری گالیوں کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، لوگوں نے پہلے ہی ووٹ نکال دی ہیں. خیر مودی کو گالیوں سے فرق نہیں پڑتا. جی جو بندہ بغیرت ہو جائے پھر فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، یہ نارمل سی بات ہے. وہ دوبارہ باتیں شاتیں کر رہے ہیں پاکستان. جی. ایک بات انہوں نے کبھی کی تھی، شاید ان کی کوئی ڈبل پالیسی تھی جی، پاکستانیوں آپ بھی جنگ کرو غربت کے خلاف، آپ بھی ہم بھی جنگ کرتے ہیں غربت کے خلاف. یہ غربت کے خلاف جنگ کی ہے آپ لوگوں نے. آپ کی فورس نے آپ کی اجازت کے بغیر حملہ کر دیا ہمارے جو مذہبی اداروں پر، ہمارے عام لوگوں پر. یہ یار آپ ایک طرف امن کی بات کریں، یار عملی طور پر عمل شخصیت ہونا چاہیے تھا کہ یہ چیزیں. ہمیں خوشی ہوئی آپ نے جب یہ بات کی، لیکن جب آپ نے ہمارے مسجد پر، ہمارے ملک میں ہماری سرحد کی جو خلاف ورزی کی ہے، تو اس کے لیے انتہائی افسوس. اور پوری دنیا کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یار بس یار خدا ہی ہے ان کو عقل ہدایت دے. اور ہمارے پاس گالیاں ختم ہو گئی ہیں، میرے پاس تو ایک اور بھی نہیں ہے. بس زیادہ غصہ نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے بات کہوں. بس یہ ہے کہ خطے میں امن قائم کریں. دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھ کر
प्रोफेशनल तौर पर करें, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है आपके साथ, आप अपने घर में खुश, हम आपके तजारत करें, अवाम भी अमन चाहती है, सारे अमन चाहते हैं, लेकिन देखें अपने वोट अपनी हैसियत को बरकरार रखने के लिए आप ऐसी हरकतें करते हैं और मुंह की खाते हैं, पूरी दुनिया में जलील होते हैं, अवाम को भी और दूसरों ना हक लोगों का खून बहाते हैं। देखें घर उजड़ जाते हैं, जो है फोर्सेस पे शहीद चाहे उधर होते हैं इधर होते हैं, उनको तो नहीं पड़ता फ़र्क पड़ता। यार खुद आ जाओ, खुद आ जाओ, दो चार खुद आओ, आप उधर बैठ के बातें कर देते हैं, ये वो उनको मजबूर करते हैं, वो फोर्सेस को भी मजबूर उधर किया जा रहा है कि आप जाके जंग करें। हाँ बिल्कुल, वो लड़ने के हक में नहीं है, वो बोल रहे हैं जी हमने लड़ना ही नहीं है, छुट्टियां नहीं मिल रही उनको, लड़ना ही नहीं है। यार मुद्दा क्या है, लड़ना वजह क्या है, वजह बताएं भी क्या वजह। इलेक्शन जीतना है, इलेक्शन आपके मुल्क में हमला वो जो हुआ है कश्मीर में, वो वजह है। तो भाई अपनी अपनी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके मुल्क से ज़्यादा होते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम क्या कहेंगे इंडिया को, हम अपने घर के पंजाबी जानते अपनी मंजी थले डांग फेर, मैं इदां दे लफ्ज़ या इदां दे मुहावरे तो नहीं इस्तेमाल करदा, तुसीं अपने मुल्क 'ਚ डांग फेरो ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਂਗ ਫੇਰ ਕੇ ਜਾਏ। ਯਾਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ। ਮੁਲਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਧਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਮੁਸਲਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਯਾਰ ਅਕੀਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਕੀਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਫੋਰਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਪੈगाम दो, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ करना चाहते तो ਅਸੀਂ हाजिर। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया कलीम भाई, आपने खुल के सारी बातें की और बड़ी अच्छी बातें की हैं, और उन्हें ये बात बोली है मोदी सरकार गुजारिश है सारी आवाम दे अगे, सारे पाकिस्तानियों के भरावां दे अगे सारी मुहब्बत का शुक्रिया, तो इस चीज़ नूं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो तो ताकि उन्हां तक पहुँच जाए। तो असी पुरअमन लोग हाँ, तो पाकिस्तान जिंदाबाद, साडियां फोर्सेस जिंदाबाद। एक बात कहूँगा, मैंने खुद मेरा दिल है कि मेरे जिस्म में जो खून का कतरा है वो दुश्मन के लिए ख़तरा है। जब तक हमारे जिस्म में खून का एक कतरा है वो दुश्मन के लिए ख़तरा है। ये कलीम का पैगाम है जी। बिल्कुल, थैंक यू जी। ये कलीम साहब का आपने पैगाम सुना कि आखिरी खून के कतरे तक हम लोग लड़ते रहेंगे। व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।